اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، انسان کھانے پینے سے، جماع سے اور بہت سے گناہوں سے بچتا ہے، صبر کرتا ہے۔ فرمایا جو صبر کرتا ہے اللہ بدلے میں اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ بعد میں بتانا تھا، چلو یہیں بتا دیتا ہوں، پہلے آنے والے پہلے پالے۔ ہمارے ہاں ایک عادت بن گئی کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور عام دنوں کی طرح دن گزارتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ مسئلہ ذہن نشین کر لو۔ جب انسان ہر چیز کی عبادت کا ایک وقت ہے، انسان جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی عبادت شروع ہو گئی، اور یہ کب تک ہوگی؟ جب تک سلام نہیں پھیرے گا۔ اب جب سلام پھیرے گا تو وہ نماز سے نکل گیا۔ عام حالت میں ادھر ادھر دیکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، دوران نماز اگر ادھر ادھر دیکھے گا، ہاتھوں کو ہلائے گا، اگر زیادہ نہیں بھی ہلاتا نماز تو نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ہلانا، بار بار خارج کرنا، ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے، یعنی نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ دوران عبادت غلط کام نہیں کرنا۔ حاجی حج کرے گا، 7 ذی الحجہ سے حج شروع ہوگا، لیکن وہ مہینہ پہلے جب پاکستان سے جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، تو اس کو بال کاٹنا، خوشبو لگانا، شکار کرنا، یہ چیزیں منع کے، کیونکہ جیسا ہی احرام باندھا اس کی عبادت شروع ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ حاجی بندہ جھگڑا نہ کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، برا کام نہ کرے، گالیاں نہ دے، جھگڑا نہ کرے دوران حج۔ کیوں؟ کہ جب احرام باندھ دیا تو عبادت میں مشغول ہے، دوران عبادت یہ غلط کام کرے گا تو عبادت پہ اثر پڑے گا۔ عام حالت میں بھی گالیاں دینا جائز نہیں ہے، لیکن عام حالت میں گالی دے گا تو گناہ ہے، لیکن عبادت تو نہیں کر رہا۔ لیکن دوران عبادت اگر گالیاں دے گا، جھگڑا کرے گا، تو اس سے عبادت کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو حاجی کو اسی لیے منع کیا کہ جب تو نے احرام باندھ دیا تو اب تو عبادت میں مشغول ہے، جب تک کہ وہ احرام نہیں کھولے گا۔ تو اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے جب ہمارا روزہ بند ہوتا ہے تو ہماری عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ اب روزہ افطار کرنے تک یہ ہمارا روزہ چل رہا ہے، ہم عبادت میں مصروف ہیں، اور دوران عبادت حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لڑے، برا بلا کہے تو اس کو اشارہ کر دو، بھائی میرا روزہ ہے، کہ میں دوران روزہ تجھ سے لڑنا مناسب نہیں ہے، میرے روزے پہ اثر پڑے گا۔ یہ اس طرف اشارہ دیا کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم پورا دن ہمارا عبادت میں ہے، اور جب پورا دن عبادت میں ہے تو کوشش کریں کہ انسان گناہوں سے بچے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، جو گناہ وہ بڑے بڑے کرتا ہے ان کو چھوڑ دے، اس لیے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے عبادت پر اثر پڑے گا، جو روزے کا ثواب ملے گا اس سے وہ محروم رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا کہ یا رسول اللہ وہ بھوک سے مرنے لگی ہیں، آیا روزہ توڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیالہ دیا، یہ لے جاؤ، ان کو بولو الٹی کرو، قے کرو۔ صحابہ آگے سے حیران ہوئے لیکن جواب نہیں دیتے تھے، پوچھتے نہیں تھے وجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے، سمجھ آئے نہ آئے اس پر عمل کرتے تھے۔ ان خواتین کے پاس برتن لے کر گئے تو واقعی انہوں نے الٹی کی، جب قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مردہ بھائیوں کا گوشت کھا رہی تھی، یعنی غیبت کر رہی تھی، دوسروں کی برائیاں بیان کر رہی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے، دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے غیبت کی تھی حکم دیا کہ اس روزے کے بدلے دوبارہ روزہ رکھنا۔ غیبت سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے تاکہ دوبارہ غلطی نہ کریں، ان کو سزا دی جاتی تھی، تو بطور سزا کے ان کو حکم دیا کہ اس روزے کا کوئی فائدہ نہ ہوا،
تو گناہوں سے روزے پر اثر پڑتا ہے۔ تو انسان کوشش کرے دوران روزہ صبر کرے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے نیکی پر جو تکلیف ملتی ہے اسے برداشت کرنا، گناہ چھوڑنے پر جو تکلیف ملتی ہے اسے برداشت کرنا۔ نماز کے لیے آئے گا، ظاہر بات ہے سب دنیا کے کام چھوڑ کے آنا پڑے گا، تکلیف ہوگی۔ روزہ رکھے گا، تکلیف ہوگی۔ اس مرتبہ تو پچھلی مرتبہ بھی روزوں کا نہیں پتہ چلا، لیکن چلو جو بندے محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ برداشت کرتے ہیں تو اللہ اسی جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر بھی زیادہ ہے۔ کسی بھی نیکی کے کام میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا زیادہ اجر۔ صحابہ جان بوجھ کر گرمیوں کے سخت دنوں میں، عرب کی گرمی جہاں سہولتیں بھی نہیں تھیں، وہ روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں تو سردیوں میں بھی نہیں رکھتے، لیکن وہ گرمیوں کے دنوں میں مشقت اٹھا کے روزہ رکھتے کہ جتنی تکلیف ہوگی اتنا اجر زیادہ۔ تو جو لوگ رمضان المبارک میں مجبور ہیں محنت مشقت کے کام پر، تو وہ گھبرائیں نہ، اگر ہمت کر کے روزہ رکھیں گے تو ان کو اجر بھی زیادہ ملے گا، ان کا اجر بھی زیادہ ہے، جتنی تکلیف زیادہ اتنا اجر زیادہ۔ تو آپ